اسلام میں قربانی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی میں کی نفی کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ اپنے جھوٹے مال و دولت کی نفی کرتا ہے، وہ اپنے جھوٹے تعلقات کی نفی کرتا ہے، وہ اپنی جھوٹی شہرت کی نفی کرتا ہے، وہ اپنے جھوٹے آرام و سکون کی نفی کرتا ہے، وہ اپنے جھوٹی دنیاوی معاملات کی نفی کرتا ہے، جھوٹی عزت کی نفی کرتا ہے، جھوٹے مال و دولت کی نفی کرتا ہے. الغرض ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے جس کا تعلق غلط طور پر اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کا دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا حرام کا روپیہ ہے، اس کی جو بھی ایسی فیسلٹیز ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، ہر اس چیز کو وہ ختم کر دیتا ہے اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کی بارگاہ میں گرا لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں عاجز اور مسکین بنا لیتا ہے. یہ گویا کہ اس کی قربانی کا یہاں سے آغاز ہو گیا. وہ ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے اور پھر اگر اس پر مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکل حالات میں بھی ایسے خوش و خرم نظر آتا ہے جیسے وہ آسانی کے حالات میں خوش تھا. وہ پریشانی کی کیفیت میں خود اپنے چہرے پر، اپنے ظاہر و باطن پر وہ جبر و اکراہ کی کیفیت اور پریشانی کے سارے معاملات، ٹھیک ہے، وہ اس پر بیت رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ محسوس نہیں کرواتا، فیل نہیں کرواتا. وہ مشکل کی کڑیاں بھی ایسے ہی گزار دیتا ہے، مشکل حالات بھی ایسے ہی گزارتا ہے خوشی کے ساتھ، جیسے وہ خوشی بھرے لمحے خوشی کے ساتھ گزارتا ہے. اب یہاں پر علامہ اقبال کا تصور دیکھیے، کتنا بڑا کنسیپٹ دیا اقبال نے. اتنا لمبا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، ٹھیک ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو یہ جو میں شعر سنانے والا ہوں یہ شعر آپ کو سمجھ آ جائے. اور یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے قومی شاعر کا کنسیپٹ دیکھیے، کتنا عظیم کنسیپٹ ہے. وہ اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے. اور زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو کوئی خوشی ملے اور پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے خوشی کی حالت میں. ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. زندگی کا حصہ ہے خوشی اور غم. یہ ملے جلے جذبات انسان کی زندگی میں پے در پہ آتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں. لیکن مرد درویش اور مرد کلندر وہ ہے اور خدا کا مقرب بندہ تب بنتا ہے کہ جس کی زندگی کا یہ کنسیپٹ ہو کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان نفع اور نقصان سے گھبرا جائے. زندگی یہ ہے کہ جو نفع اور نقصان کے سے بھی بلند ہوتی ہے. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. زندگی تو نفع اور نقصان سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اگر اس کی طرف سے جو جان دینے کا موقع آ جائے تو پھر بھی انسان اس کو بخوشی قبول کر لے، اور اگر جو ہے جان لینے کا موقع آ جائے تو پھر بھی انسان مسکرا کر اس کو قبول کر لے. یہ زندگی. تو یہ اس کی قربانی کا آغاز ہے جو اس کی انا سے ہوتا ہے، جو ہر حال میں خوش رہتا ہے کہ اللہ تو جس بھی حال میں رکھے، وہ خوشی میں غم میں دونوں صورتوں میں پیرلل وہ ایک ہی جیسی جو ہے وہ کیفیت کا مظاہرہ کرتا ہے. جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے، اس سٹیج پہ پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہماری بنیاد بن جائے، ہم اس راستے پر چل پڑیں. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر لیں اس جگہ پہ پہنچنے کی، اس جگہ پہ پہنچنے کی ہم کوشش کر لیں تو پھر بھی ہمارا نام شاید کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ قدموں کی خاک میں لکھ لیا جائے جو لوگ اس سٹیج پر پہنچے. تو اس سٹیج پر پہنچنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. جب بندہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جو ہر مطلب دکھ درد اور ہر خوشی کی کیفیت میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ بندے، ہم نے خوف کی حالت میں رکھ کر تجھ پر خوف داری کر کے آزمائشوں میں مبتلا کر کے ہم نے تمہیں آزما دیکھا. اے بندے، ہم نے تجھے بھوک کی حالت میں رکھ کر بھوک میں مبتلا کر کے ہم نے تجھے آزما دیکھا. اے بندے، ہم نے مال و دولت کی نعمت تجھ سے چھین کر
فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم نے تجھے آزما دیکھا، تجھ سے پھلوں کی نعمت چھین کر کئی دن تیرے گھر میں پھلوں کی نعمت نہیں رہی، ہم نے تجھے آزما دیکھا، تجھ پر مشکلات، مصائب و آلام اور دکھ درد، مصیبتوں کے پہاڑ تجھے تیرے اوپر گرا کر، تجھے ان پہاڑوں کے نیچے دبا کر ہم نے تجھے آزما دیکھا، مزاحمتوں، مخالفتوں، عداوتوں اور سازشوں کے پہاڑ تیرے اوپر گرا کر ہم نے تجھے آزما دیکھا، مال و دولت کی نعمت تجھ سے چھین لی، تعلقات کی نعمت تجھ سے چھین لی، رشتہ داریوں کی نعمتیں تجھ سے چھین لی، دنیا میں تنے تنہا کر کے تیرے سارے دوست رشتہ دار تجھ سے چھڑوا کر تجھے اکیلا کر کے ہم نے تجھے آزما دیکھا، اولاد کی نعمت تجھ سے چھین کر تجھے آزمایا، اور کبھی مال و دولت کی نعمت دے کر تجھے آزمایا، لیکن میری نگاہ قدرت نے دیکھا کہ جب تو بھوک کی حالت میں تھا اس وقت بھی تیری نگاہیں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بندے جب تو خوف کی حالت میں تھا اس وقت بھی تیری نگاہیں صرف میری طرف ٹکی ہوئی تھی، جب مصائب و آلام کی تجھ پر چھریاں چل رہی تھی تو صرف میری رضا پر مطمئن تھا، جب دنیا میں تیرا کوئی سہارا نہیں رہا تو صرف میرے سہارے پر مطمئن تھا، جب سب نے تجھے چھوڑ دیا تو اکیلا ہو گیا، تو تنے تنہا ہو گیا، لیکن تیرے دل میں پھر بھی یہ بات تھی کہ دنیا نے اگر مجھے چھوڑ دیا ہے تو کیا کام ہے، میرا خالق تو میرے ساتھ ہے نا، میرا مالک تو میرے ساتھ ہے نا، اگر دنیا نے تجھے ستایا تو تیرے دل میں یہ چل رہا تھا اگر لوگ مجھے ستا رہے ہیں تو زمانے کے ستانے کا کیا غم ہے، جو بچانے والا ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اگر زمانہ سارا وہ مارنے پر تل گیا ہے لیکن اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جب انسان خدا کی اس رضا پر راضی رہتا ہے وہ ساری خواہشات کو، اپنی ساری تمناؤں کو، اپنی ساری آرزوؤں کو اللہ کی رضا کی چھری کے ساتھ ذبح کر دیتا ہے، تو عزیز دوستو پھر اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کامیابیوں کا دور شروع ہوتا ہے کہ اے بندے ہم نے تجھے آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزمایا لیکن تو اس میں پورا اترا ہے، اب سن لو مجدہ جاؤں فضا سن لو، اب سن لے خوشخبریوں کا دور آنا چاہتا ہے، اب کامیابیاں تیرے قدموں میں آئیں، اب مال و دولت تیرے گھر کی، تیرے جو ہے وہ دہلیز کی غلام لونڈی بنا دی جائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے دین پر مطمئن رہتا ہے مال و دولت اس کی دہلیز کی لونڈی بنا دی جاتی ہے، وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے لیکن جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا پھر ایک سائے کی مانند ہے، جیسے جیسے آپ اس کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے وہ سایہ آپ کے آگے آگے بھاگتا چلا جائے گا، اس کو پکڑ نہیں پائیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں کہ جا دفع ہو اور اپنا منہ دھیان پھر چل پڑیں گے اور اپنا دھیان اپنے خالق و مالک کی طرف لگا لیں گے وہ سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے گا۔ یہی دنیا ہے کہ جب آپ اس رضا پر راضی رہیں گے تو دنیا ذلیل ہو کر انسان کے قدموں میں آتی ہے اور اس کے شہرت کے ڈنکے بجا دیے جاتے ہیں، اے بندے تو اس دنیا میں نہیں رہے گا لیکن قیامت تک کے لیے تیرا نام لوگوں کی زبانوں پر گونجتا رہے گا، تیرے نام کے ترانے لوگوں کی زبانوں پر گونجتے رہیں گے، تجھے کامیابیاں عطا کر دی جائیں گی، تجھے شہرتیں عطا کر دی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ تیرا ایک دور آزمائش تھا، اس نے تو نے ہمیں خوش رکھا ہے، اب اگلے دور میں ہم تجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ تیرا ایک مشکلات کا دور تھا، اس دور میں اے بندے تو نے ہمیں خوش رکھا ہے، اب اگلے دور میں ہم تجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں۔